جب ہم ایمان لے آئے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی مانا ہے، تو ہمارے لیے آپشن وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم سب کے سب آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، لیکن آپ جہاں حکم دیں گے آپ بسم اللہ کیجیے۔ اس پر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی کے اور بشاشت کے آثار کہ یہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے، اتنی محنت جماعت اب تیار ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا تو چلو پھر بدر کی طرف۔ حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر، اور ساتھ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان دو میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے۔ یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے سے تو قریش کا ایک فوج نکل آئی ہے، اب آپ نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن اب صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے، وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازماً اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا۔ تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں، لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھا کریں؟ کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مورال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی، پتہ چلے ساتھیوں کی کا مورال کیا ہے، کیا عالم ہے، ان کا حوصلہ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں۔ آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کے لشکر آ رہا ہے، قریش کا لشکر؟ قریش کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا لفظ ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر، قریش ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ، یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا، اب وقت شہادت آیا ہے، اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا جو مقصود و مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائے، حضور جو حکم آپ کا ہو آپ بسم اللہ کریں، ہم تیار ہیں، ہر شے کے لیے تیار ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا۔ حضرت ابو بکر نے تقریر کی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ حضرت عمر نے تقریر کی، حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ مقداد ابن الاسود نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ خدا کی قسم آپ بسم اللہ کریں، جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے۔ اب یہ بات جو ہے انصار کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا روح سخن ہماری جانب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اب جو سچویشن پیش آ گئی تھی، صرف مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی، 80-85 مہاجرین تھے، باقی سب کے سب تو انصار تھے، ان میں 313، لہذا حضور بار بار کہے تو سمجھ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑی پیاری تقریر ہے ان کی یہ۔